پاکستان کیسے اپنے اندرونی چیلنجز پر قابو پاتے ہوئے خطے میں جو اپنی پوزیشن ہے اس کو مزید کہہ سکتے ہیں کہ مضبوط کر رہے ہیں. تمام صورتحال ہے جس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے، لیکن بہت بڑی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ثانیہ پیش آیا تھا. دوسری جانب ہم بات کریں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے حوالے سے. میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں جس طرح ڈسکس کیا کہ وہ ایران کے دورے پر تھے، اور رائٹرز کی جو خبر تھی اس کے مطابق وہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ جو ہے ایران کے ساتھ جائیں اور مذاکرات کے حوالے سے ڈسکس کریں. تو اگر ہم بات کریں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا جو دورہ ہے بین الاقوامی محاذ پر پاکستان کی سفارتی یہ جو ہے نا کامیابیوں کا ایک سلسلہ ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے دفتر اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی صاحب جو ہیں انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا جو دورہ ہے اس کو انتہائی مثبت اور اہم سفارتی کامیابی بھی قرار دیا ہے. ملاقاتوں میں ایران امریکہ تنازع، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی اور آبنۂ ہرمز کی بحالی اور علاقائی جو امن ہے اس کے اوپر بھی تفصیلی کہہ سکتے ہیں کہ گفتگو کی گئی ہے. ایرانی قیادت نے تنازعات کے پرامن حل اور کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کی مخلصانہ اور جو تعمیری کردار ہے اس کی بھرپور کیا کہتے ہیں تعریف کی ہے. یہ جو دورہ ہے نا اس بات کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان خطے میں جو تنہا کرنے کی بھارتی سازشیں تھیں اور پروپیگنڈے تھے اس کو بری طرح ناکام کر چکا ہے، شکست دے چکا ہے، اور اس کے بعد ایک اہم امن کار کے طور پر ابھر رہا ہے. ایران اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات خطے کے جو دشمن ہیں ان کی نیندیں اڑانے کے لیے بہت ہی کافی ہیں. بلوچستان کے حوالے سے بات کریں، کس طرح سے بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھارتی جو پراکسی ہے اس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ہمیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن بھی ہو رہی ہیں، اور کتنی شہادتیں وہاں پر ہو رہی ہیں. تو یہ تمام صورتحال ہے. جب پاکستان سفارتی محاذ پر اتنی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے تو اندر کا جو پاکستان میں اس کو غیر مستحکم کرنے کی بھی کوششیں جاری ہیں. ایسی صورتحال میں بلوچستان میں دہشت گردی اور فتنۃ الہندوستان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کس طرح سے بنقاب ہو رہا ہے. بلوچستان میں معصوم پنجابی مزدوروں اور شہریوں پر ہونے والے جو بزدلانہ حملے ہیں، ایک بار پھر کل عدم تنظیم BLA اور اس کے سرپرستوں کے گھنونے جو عزائم تھے وہ اس کو بے نقاب کر رہے ہیں. تربت اور دوسرا جو علاقہ ہے وہاں پر مزدوروں کا قطر اور مسافر بسوں پر حملے جو ہیں یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے. جو عناصر ہیں یہ بلوچستان کی معاشی ترقی کو، سی پیک کو اور جو روزگار کے جو مواقع ہیں ان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. بیرونی طاقتوں اور بالخصوص اس میں بھارت کے جو اشارے پہ کام کرنے والی جو عناصر ہیں یہ بلوچستان کے عوام کو ترقی کے فوائد سے محروم رکھنا چاہتے ہیں. گورنر اور وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ بلوچستان نے جو ہے واضح کیا ہے کہ محنت کشوں کا جو خون بہانے والے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی قسم کی کوئی جو رعایت ہے وہ نہیں برتی جائے گی، اور دہشت گردوں کو اس فتنۃ الہندوستان جو ہے اس کو آئینی ہاتھوں سے کچلا جائے گا. یہ تو ہو گئی صورتحال بلوچستان کی. PTI اور JUIF کا ایک اتحاد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بنتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. منسٹر گوھر صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ اس اتحاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں. حکومت کو پارلیمان میں ایسا لگ رہا ہے کہ ٹف ٹائم دینے کی ایک تیاری کی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام نے پارلیمان میں مشترکہ اپوزیشن کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے. اور اگر بات کریں کمیٹی کے اختیارات کی اور ساخت کی تو ذرائع کے مطابق یہ جو کمیٹی ہے اس میں دونوں جماعتوں کے ارکان شامل ہوں گے جو کہ مرکزی قائدین کو اپنے نام فراہم کریں گے. اور یہ کمیٹی جو ہے پارلیمانی امور، قانون سازی اور اجلاس کی جو بائیکاٹ ہیں اس سمیت اہم پارلیمانی فیصلوں کے حوالے سے بھی تجاویز مرتب کرے گی، اور تمام ارکان جو ہے اس کی ہدایات پر عمل کرنے کے بھی پابند ہوں گے. پارلیمان کے اندر اپوزیشن کا یہ مشترکہ محاذ جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حکومت کے خلاف اب سیاسی دباؤ جو ہے اسے مزید بڑھایا جائے گا، اور یہ قدم حکومتی قانون سازی کے راستے میں بڑی رکاوٹیں کھڑی کر سکتا ہے ایسا لگ رہا ہے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی اگر بات کریں، طارق فاروق اسپیکر اور احمد رضا قادری جو ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے ہیں. مظفر آباد میں آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخاب میں مسلم لیگ نون نے کلیدی عہدے اپنے نام کر لیے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے جو طارق فاروق صاحب ہیں انہوں نے 32 ووٹ لے کے قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید نے 14 ووٹ حاصل کیے، اور ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پر نون لیگ کے احمد رضا قادری صاحب جو ہیں 32 ووٹ لے کر کامیاب پائے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں عمر غفار صاحب جو ہیں ان کو 14 ووٹ ملے ہیں. ارکان کے حلف اور مجموعی پوزیشن کی اگر ہم بات کریں
قانون ساز اسمبلی کے نو منتخب 40 ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ مخصوص نشستوں اور اتحادیوں کی حمایت سے نون لیگ کی جو پوزیشن ہے ایوان میں مستحکم ہو چکی ہے، جبکہ چند نشستوں پر انتخابات نہ ہونے کے باوجود حکومت سازی کا عمل جو ہے مکمل کر لیا گیا۔ یہ تو ہے پاکستان کے حوالے سے صورتحال جو ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ ابھی تک یہ ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ جو 31 اگست کو کرغزستان کا 3 روزہ جو ہے دورہ کرنے جا رہے ہیں، ان کا یہ دورہ بھی بہت اہم ہو سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے دورہ ایران میں عام پیش رفت کا بھی دعویٰ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ڈھاکہ سعودی عرب پاکستان ترکیہ کے درمیان مکہ دفاعی معاہدے کا حصہ بننے میں جو ہے دلچسپی رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر معاشی پابندیاں لگا دی گئی ہیں، لیکن ایران بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ان معاشی پابندیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ ابھی تک کے اگر ہم بات کریں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم جو تھا بانی کچائی کی ان سے ملاقات کروائی گئی ہے، ان کی جو ہمشیرہ تھی ان سے ان کی ملاقات کروائی گئی ہے۔ تو یہ آج کہہ سکتے ہیں کہ اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، جسے گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک وہ ناکام دھرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں میں کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔